اب وظیفہ کار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کیا کہنے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے 4 لوگ بڑے پریشان کر گئے ہیں، 4 واقعات حیران گزرے ہیں۔ پوچھا اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ 4 کون سے واقعات ایسے گزرے ہیں جو آپ کے دل پر اثر انداز ہوئے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اس میں سے ایک واقعہ اس طرح ہے کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان جس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چراغ جلایا ہوا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان بتا تو صحیح یہ چراغ جو تو نے جلایا ہوا ہے اس چراغ کی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جیسے میں نے اس سے پوچھا اس نے فوراً حاضر دماغی استعمال کرتے ہوئے حاضر دماغی کے ساتھ اس شخص نے، اس نوجوان نے اس چراغ کو بجھا دیا اور کہا بابا جی جہاں سے یہ روشنی آئی تھی وہیں یہ روشنی چلی گئی۔ آپ فرماتے ہیں اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ اس لڑکے کا کتنا تقویٰ اعلیٰ ہے، کتنی پیاری سوچ ہے، کتنا علم ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ روشنی آئی تھی اور اللہ کی طرف چلی گئی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اسی طرح دوسرا واقعہ جو میرے دل پر اثر انداز ہوا وہ اس طرح ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد میں جا رہا تھا، بارش آئی ہوئی ہے، راستے میں چکڑ موجود ہے، ایک 10 سے 12 سال کی لڑکی جو جا رہی تھی ہاتھ میں اس کے سامان تھا، اس نے شاپر پکڑا ہوا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹا ذرا سنبھل کے چلنا کیونکہ بارش آئی ہے، چیکڑ ہے، کہیں پھسل نہ جانا۔ آپ فرماتے ہیں میرا اتنا بات کرنا تھا جو اس لڑکی نے جواب دیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں آج تک اس واقعوں کو یاد کر کے حیران ہوتا ہوں اور میں نے وہ بات اپنے دل میں بٹھا لی۔ پوچھا بابا جی اس نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبھی میں نے اسے کہا بیٹا سنبھل کے چلنا کہیں پھسل نہ جانا تو آگے سے وہ بچی کہتی ہے بابا میں پھسل گئی تو میں گر جاؤں گی، مجھے چوٹ لگ جائے گی، یہ جو میرے ہاتھ میں سامان ہے گر جائے گا یا بچ جائے گا یا ختم ہو جائے گا، پر یاد رکھ لیں آپ زیادہ سنبھل کر چلیں کہیں آپ نہ پھسل جانا۔ اگر آپ پھسل گئے تو آپ کے پیچھے جو قوم کھڑی ہے ان کا کیا بنے گا؟ آپ امام ہے، اگر امام پھسل گیا تو مقتدیوں کا کیا بنے گا؟ لہٰذا مجھ سے زیادہ سنبھل کر چلنا اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تجھے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اس لڑکی کے جواب نے میرے دل کے خانوں کو روشن کر دیا کہ کس قدر پیارا جواب دیا ہے۔ حضور تیسرا واقعہ کیسا جس نے آپ کے دل پر اثر کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو محنت کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، میں اس کے قریب گیا، میں نے اسے پہچان لیا یہ تو فلاں کا باپ ہے، اس کا فلاں بیٹا ہے، یہ تو فلاں فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ تو میں نے جب اسے پہچان لیا تو اس نے کہا اے حسن بصری اگر آج تو میرا راز لوگوں میں افشا نہیں کرے گا، لوگوں میں نہیں بتائے گا، میرے عیب کے اوپر، میرے راز کے اوپر پردہ ڈالے گا تو اے حسن بصری یاد رکھ لے کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ آپ نے فرمایا اس بات نے میرے دل پر بڑا اثر کیا کہ ہے آج ہم کتنے لوگوں کے دلوں کا جو ہے وہ حال جان کر، لوگوں کے جو ہے وہ کیفیات کو جان کر لوگوں میں بتاتے ہیں۔ اچھا بابا جی اور بتائیں چوتھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چوتھا یہ ہے کہ جب ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا تھا، بندگی خدا تعالی میں مشغول تھا، اس کے سامنے سے
وہ بندہ قیام میں ہے تو اس کے سامنے سے ایک عورت گزرتی ہے جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی روتی ہوئی اس کے آگے سے گزر جاتی ہے۔ اب یہ شخص جلدی سے جلدی نماز سے فارغ ہوتے ہی اس عورت کو روک لیتا ہے اور روک کر کہتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اللہ کی بندگی کر رہا تھا، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آئی کہ تو نمازی کے آگے سے گزر گئی ہے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے آگے سے گزر گئی ہے۔ تیرے بال بکھرے ہوئے تھے، تیرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تیرے دوپٹہ تیرے سر پر نہیں تھا، لہذا تجھے ذرا شرم و حیا نہیں آئی؟ آگے سے اس عورت نے جواب دیا کہ تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، مجھے یہ یاد رکھ لے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دی ہے، جیسے اس نے مجھے طلاق دی میرے سے رہا نہ گیا، مجھے کچھ دکھا نہیں ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میں روتی ہوئی چلاتی ہوئی جا رہی تھی اس غم کی وجہ سے کہ مجھے ہائے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میرا مستقبل اس نے برباد کر دیا ہے، تو لہٰذا اب میں کیا کروں گی، کدھر جاؤں گی، کہاں جاؤں گی، کیسے زندگی گزاروں گی، کیسے زندگی بسر کروں گی؟ اس حالت کی وجہ سے میں نے جوتا پہننا میں بھول گئی، سر کے اوپر دوپٹہ کرنا میں بھول گئی، اپنے بالوں کو سنوارنا میں بھول گئی، اپنے آپ میں رہنا میں بھول گئی، مجھے نظر نہیں آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ میں اپنے دنیا دار محبوب کی خاطر، دنیا دار شخص کی خاطر اس قدر انتی ہو گئی تھی کہ مجھے تو نماز پڑھتا ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ ذرا تو بھی تو بتانا اس خدا تعالی کی محبت میں کتنا تو گم تھا، اس خدا تعالی کے پیار میں تو بھی کتنا گم تھا۔ تو نماز پڑھ رہا تھا اس خدا کی، تو کیا اس کی محبت میں نماز پڑھ رہا تھا یا کہ دنیا داری کی محبت میں نماز پڑھ رہا تھا؟ دنیا داری کی محبت میں مجھے تو نظر نہیں آیا تو خدا کی محبت میں تجھے میں کیسے نظر آ گئی؟ ذرا بتانا تو تیری نماز کہاں کی نماز ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس عورت کے یہ الفاظ میرے دل کو چھلنی کر گئے کہ اس عورت نے جو جواب دیا ہے انتہا کا بہترین دیا ہے، انتہا اعلیٰ درجے کا اعلیٰ ترین جواب دیا ہے کہ جو بندہ دنیا کی محبت میں رہ کر سبھی کو بھول گیا، اپنے آپ کو بھول گیا، وہ بندہ خدا کی محبت میں آ کر کیوں نہیں دنیا کو بھول سکتا؟ جب اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، جب اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اس نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، تو دنیا داری کو کیوں نہیں اس نے بلایا؟ دنیا کو اس نے کیوں نہیں بلایا؟ صرف اللہ کی رغبت اس نے کیوں نہیں اختیار کی؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں ان چاروں کاموں نے، ان چاروں باتوں نے میرے دل کو روشن بھی کر دیا ہے، میرے دل کے اوپر اثر بھی کیا ہے۔ میں ان چاروں باتوں کو یاد کرتا ہوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے بندے وہ ضرور جو ہے جس طرح فرمایا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ان چار واقعات کو یاد کر لو، ذہن نشین کر لو، اپنے دلوں کے اوپر اثر انداز کر لو تو تمہاری زندگی دنیا سنور جائے گی۔ جب دنیا سنور گئی تو یاد رکھ لو قبر بھی سنور جائے گی، حشر بھی سنور جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یا الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے، تیرے اور تیرے محبوب کی پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے۔